پیارے بچوں السلام علیکم۔ جماعت 5 میں مضمون اردو، ہمارا موضوع ہے آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف۔ پیارے بچوں یہاں نبی لفظ آیا ہے، نبی کا معنی ہے رسول، پیغمبر۔ انصاف لفظ آیا ہے، انصاف کا معنی ہے عدل کرنا، فیصلہ کرنا۔ پیارے بچوں ہمارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ پیارے بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرح بے حیائی عیاشی کا دورہ تھا۔ یہاں عیاشی لفظ آیا ہے، عیاشی۔ عیاشی کا معنی ہے نفس پرست، دوسرا معنی ہے بدماشی۔ اوباشی بدماشی ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، معمولی باتوں پر آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ انتقام کا جذبہ عام تھا، یعنی ایک دوسرے سے وہ انتقام لیتے تھے، بدلہ لیتے۔ انتقام یہاں لفظ آیا ہے، انتقام کا معنی ہے بدلہ۔ اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے تھے۔ نسل لفظ یہاں آیا پیارے بچوں، نسل۔ نسل کا معنی ہے بال، بچے، قبیلہ، خاندان۔ یعنی ان کی لڑائی، ان کے جھگڑے بال بچوں تک جاتے تھے، قبیلے اس میں ملوث ہوتے تھے، خاندان اس میں ملوث ہوتے تھے۔ امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے۔ نخوت یہاں لفظ آیا ہے پیارے بچوں، نخوت۔ نخوت کا معنی ہے گھمنڈ، غرور۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانی پڑتی تھی۔ یہاں ذلت لفظ آیا ہے پیارے بچوں، ذلت رسوائی۔ امیر لوگوں کے لیے کوئی قانون ہی نہیں تھا، نہ ان کو کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی۔ یہاں باز پرس لفظ آیا ہے، باز پرس۔ اس کا معنی ہے جواب دہی۔ امیروں کے لیے کوئی قانون ہی نہیں تھا، نہ کوئی باز پرس ہوتی تھی۔ عرب کی سرزمین گناہوں سے کانپ اٹھنے لگی، چاروں طرف گناہ ہی گناہ نظر آنے لگے، تو اللہ کی رحمت برجوش آئی۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ نادار لوگ، غریب لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے قانون کی نظر میں چاہے کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کوئی بھی ہو، سب برابر ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ البتہ عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ بقول شاعر، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو
यकसर खत्म कर दिया। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में अरब के एक बड़े गिराने खातून का वाक़ा पेश आया। इस खातून का चोरी का जुर्म साबित हुआ था। अरब के बड़े लोग चाहते थे कि इस औरत को खानदान का लिहाज किया जाए, इसके सजा में नरमी की जाए, रियायत दी जाए। तो ये बड़े बड़े लोग जो थे अरब के, उन्होंने आपस में मशवरा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नौजवान साहबी उसामा बिन जैद, ये बड़े लोग उसामा बिन जैद के पास गए और उसको एतमाद में लिया और उसामा बिन जैद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो हाजिरी खिदमत का मुद्दा बयान किया। यहां मुद्दा लफ्ज आया प्यारे बच्चों, मुद्दा का माने मकसद, मतलब। इन्होंने अभी बात खत्म नहीं की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बातों से परहेज करने को कहा। पिछले कौमों को बर्बादी और तबाही का सामना करना पड़ा, उनका नाम निशान मिट गया। उनमें खास एक बात यह भी थी, वो ऊंचे तबके के लोगों को छूट दी जाती थी, वो ऊंचे तबके के लोगों को छूट देते थे। ये एक खास वजह थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया, इसको कहा कि आप तौबा करो, ऐसी बात मत किया करो। फिर ऐसा हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानूनी शरीयत के तहत इस औरत को सजा दिलवाई। ये था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ करने का तरीका। इस किताब में बहुत सारे ऐसे वाक़ात हैं, एक बड़ा गुलदस्ता है। तो आज हम प्यारे बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। ये बोर्ड पर मैंने जो ये अल्फाज लिखे हैं, प्यारे बच्चों इनको अपने कॉपी पर लिखना और याद करना। कल इंशाल्लाह हम इसका आधा हिस्सा पढ़ेंगे, बाकी बस